نماز کے اذکار کے بعد کچھ لوگ اپنے ہاتھوں پر پھونک کر سارے جسم، نماز کے اذکار کے بعد اللہم انت السلام منک السلام تبارک اللہ لا الہ الا هو قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس تین مرتبہ پیارے رسول، یہ ہمارے بھائی لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بھی دیوبندی مذہب میں ایک بہت بڑی کمی ہے بھائیوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں، کل ہمارے عربی ساتھی جانتے ہیں، کل ہم عربی لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، نماز سلام پھیرا جیسے ہی مغرب کی، تو 8-10 آدمی کھڑے ہوئے۔ گن لو کتنے حنفی یہاں ہیں مجلس، اس مربع میں کتنے حنفی لوگ ہیں۔ وہ ترکی اور ہندوستانی، عام طور پہ پاکستانی، یہی لوگ تھے۔ 8-10 کھڑے ہو کر کے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ سلام پھیرا ہے امام نے، ایسا معلوم ہوتا ہے انگارے پر ہیں، اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ نہیں، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے تو یہ سنت چھوڑی جا چکی ہے اپنے یہاں۔ اہل حدیثوں میں بھی کمی ہے اس کی، ہمارے ائمہ کرتے ہیں، دیکھیے خاص طور پر مدینے کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو آپ زوردار اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے بعد 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ ابھی آپ اپنا جسم مبارک مسلین کی طرف نہیں پھیرا ہے، آپ یہ کہہ کر کے 10 مرتبہ پھر مسلین کی طرف اپنا چہرہ پھیرتے تھے، مزید ذکر اذکار کرتے تھے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ۔ یہ سب کر لینے کے بعد تمام صحابہ اٹھ کر کے 2 رکعت 4 رکعت جو کچھ پڑھنا ہو، ہم نصیحت اپنے انفی بھائیوں دیوبندیوں سے کہ آپ یقیناً ابن انجد نل لے رہے امام ابو حنیفہ کے طریقے میں نہیں ہے، اس کو چھوڑنے کی کوشش کیجئے۔ سنت رسول کو ایک ایک کر کے ڈھونڈنے کی، پیارے رسول نے تاکید کی، صلو صلاۃ پڑھو کما جس طرح رأیتمونی دیکھ رہے ہو مجھے اصلی میں پڑھ رہا ہوں، مجھے جس طرح صلاۃ پڑھتے دیکھ رہے ہو اس طرح میں۔ تو اللہ کے بندے دیکھیے، تو اذکار کے بعد ہم دیکھیں ڈھونڈیں پیارے رسول ان اذکار کے بعد کیا پورا جسم پھونکتے تھے؟ نہیں، پھونکنے کی صرف ایک جگہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں جو آیا ہے کہ جب آپ جاتے تھے بستر پہ تو پہلے پھونکتے تھے، اس کے بعد قل هو اللہ احد 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ پڑھ کر کے صلی اللہ علیہ وسلم پورے جسم پر جہاں تک جسم پہنچتا تھا ما اقبلا آگے کے تمام جسم کے تمام اعضاء پر پھیر لیتے تھے، پھیریں۔ اور اس کے بعد پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی پڑھتے تھے، تسبیح پڑھتے تھے، جو نماز کے بعد آپ پڑھتے ہیں تینوں۔ حضرت عائشہ کو بتایا تھا تھکان دور کرنے کے لیے، آپ یقین کر لیے بہت ہی بڑا نسخہ، عظیم نسخہ ہے۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ بیچاری، اور لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں جو ہے وہ عورتوں کو مردوں کی خدمت ضروری نہیں ہے، وہ بیچاری پانی دور سے بھر کے لائی تھی، کپڑے بھی پٹ گئے تھے اور آٹا پیستی تھی، کپڑے ہاتھوں میں یہ آبلے پڑ گئے تھے، کانت جاءت پیارے رسول شکوہ کیا۔ اگر یہ کہتے پیارے رسول حضرت علی سے کہ دیکھو یہ ان کا کام نہیں ہے تم ان کی خادمہ لاؤ، نہیں، جس طرح شوہر ہے جس حد تک وہ خدمت کر سکتی ہیں وہ کریں۔ تو پیارے رسول آئے رات میں، اور یہ بھی دیکھیں بڑے پیارے انداز میں کہتے ہیں، حضرت گئے تو پیارے رسول نہیں تھے، حضرت عائشہ سے کہہ دیا کہ میں اس مقصد سے آیا ہوں کہ پیارے رسول کے بعد غلام آئے ہیں، ہمیں کوئی خادمہ دے دے خدمت کرے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، خادمہ وغیرہ نہیں دیا۔ عشاء کے بعد وہ لوگ دونوں ایک چادر میں اپنے ایک بستر پہ پڑے لپٹے ہوئے تھے، پیارے رسول نے کہا بیٹھو، آئے اور پیارے رسول ہم دونوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ حتی وجدت برد قدمی فی بطنی، ایسا تصور کیجئے کہ وہ چادر وغیرہ پہنتے تھے، پیٹ کھلا ہوا تھا، کہتے ہیں پیارے رسول کی پیر مبارک کی ٹھنڈک میرے پیٹ میں پہنچی۔ کہا کہ تم لوگوں نے خادمہ طلب کیا ہے، اس سے افضل نہ بتا دوں؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 34 مرتبہ 34واں یا تو اللہ اکبر کہو یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کر کے 100 پورا ہو جائے، یہ خادم سے بہتر ہے۔ تو حضرت فاطمہ حضرت علی یہی کہنے لگے۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا آپ نے اس کو کبھی چھوڑا؟ کہا صفین میں جو جنگ ہو رہی تھی اس رات بھی ہم نے اس کو نہیں چھوڑا۔ تو اس کو آپ پیارے رسول پڑھتے تھے بستر پر، پھر اس کے بعد آپ دعا پڑھتے تھے اللہم بسمک اموت واحیا، اللہم بسمک وضعت جنبی وبک ارفع، اللہم ان امسکت نفسی فرحمہ، اے اللہ تعالیٰ مجھے اس نیند ہی میں اگر جان لے لے تو اس پر رحم کرنا، رحمت کرنا۔
اور اگر چھوڑ دے دنیا کے لیے تو میری حفاظت کرنا، جو تو تمام شرور ہیں دنیا میں اس سے. اللہم ان امسکت نفسی فرحمہ وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ. پھر اس کے بعد اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ تعالیٰ میں نے اپنے کو تیرے حوالے کر دیا. وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، تمام معاملہ تیرے ہی حوالے ہے، کم اس کے مالک نے. وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اپنی پیٹھ تیری طرف کر کے تیرے اوپر بھروسہ کیا. اس کے بعد کیا ہے؟ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي. دیکھیے رات میں یاد آتا ہے اللہم اسلمت نفسی الیک. کسی کو یاد ہے کہ نہیں؟ تذکرون ولا ما تذکرون؟ فوضت امری الیک وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي الیک وَالْأَمْرُ كُلُّهُ بِيَدِكَ، اے اللہ تعالیٰ تمام معاملہ تیرے ہی ہاتھ میں. تو کہنے کا مطلب یہ پڑھ کے تو پھونکنے تھا وہی 3 آیتیں مکرر 3 مرتبہ پڑھ 3 صورتیں پڑھ کے پیارے رسول پورے جسم میں پھونکتے تھے. آپ جو ہے اس کے علاوہ اور ہم بڑھائیں گے تو بدعت ہونے کا خطرہ ہے. آپ عام اذکار کریں، انشاءاللہ اس طرح قبول ہوگا.